آیا کیوں؟ یہ نوجوان بھٹک کیوں رہے ہیں؟ اس کے اسباب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار مینار بنا، آپ بولے نا چار مینار کیوں؟ چار مینار بنا، چار مینار نہ کل کام کا تھا نہ آج کام کا ہے، خامخواہ بیچ میں ٹریفک کو روک رہا ہوں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے چار مینار کا، اور بن گیا۔ قطب مینار خالی کھڑا ہوا ہے، سردی میں بھیگ اکڑ رہا، بارش میں بھیگ رہا، گرمی میں سوکھ رہا، نہ کل کام کا تھا نہ آج کام کا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بادشاہ نے سلاطین بیٹھے بیٹھے کبھی قطب مینار بناتے، کبھی چار مینار بناتے، کبھی قلعہ بناتے، کبھی تالاب بناتے؟ یہ کیوں؟ ایک چار مینار بننے کے لیے 25,000 مزدور 20 سال تک کام کرے، 20 سال۔ دوسری عمارت بنی وہاں 25,000۔ تو بادشاہوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے کو دے دو، تھک کے سو گئے تو حکومت کے خلاف نہیں سوچتے، روزی روٹی دے دو۔ اب دن بھر انہیں محنت کر کے شام میں حکومت کے خلاف سوچتا، ملک کے خلاف سوچتا، رات کو تھک کے سو جاتا، پھر صبح اٹھ کے کام کو چلے آتا۔ تو یہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں بنی، اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو روزی روٹی فراہم کر دو، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ نہ یہ حکومت کے خلاف سوچتے، نہ ملک کے خلاف سوچتے۔ تو آج کے اس دور کی حکومت کے لیے بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اگر ملک میں دہشت پسندی کا ڈر ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ مسلمانوں کو نوکری دے دو۔ مودی صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بینکوں کو اطلاع کر دو کہ 0% پہ لون دے دو۔ اب انہیں خود کاروبار لگا لے کے بیٹھے گا تو اس کو ٹائم ہی کہاں ہے حکومت کے خلاف سوچنے کا؟ بے روزگاری، یہ افلاس آدمی کو مجرم بناتا ہے۔ مجرم آدمی اس وقت بنتا ہے جب کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کروڑوں روپے کی بجٹ، کروڑوں روپے کا خرچہ مت کرو، مسلمانوں کو روزی روٹی دے دو، ان کو نوکری دے دو، ان کو روزگار سے لگا دو، ان کو لون دے دو۔ خدا کی قسم اور ایک بات حکومت وقت سن لے، ملک میں امن چاہتے ہو تو مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر لو، مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر لو۔ اس منبر رسول پر چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تم نے مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر دیں گے تو یہ مجرم کو جو تم ڈھونڈ لیتے پھر رہے ہیں، تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلمان حوالدار، ایک سب انسپیکٹر اپنے بھائی کا گلہ پکڑ کے لاک اپ میں بند کر دے گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، ملک کی غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنی ایمانداری سے مسلمان ڈیوٹی کرتا کوئی نہیں کرتا۔ ارے میں تو تجربے میں دیکھا ہوں، وہی فسادات میں ہے، پولیس والے پکڑنے کے لے کے بڑے بھائی وہاں پر کانسٹیبل ہے، اور چھوٹے بھائی کو بھی نظر پڑی، بھائیجان اندر ڈالو جی اس کو۔ سگا بھائی ہے، سگے بھائی کو لے آ کے لاک اپ میں ڈال دیا۔ جب بھائی چھوٹ کے ضمانت پہ آیا تو منہ پھلا کے بیٹھا ہے، تو چھوٹے بھائی پوچھ رہے ہیں ناکے میں تو نہیں پہچانے نا؟ بولے ناکے میں پولیس آفیسر تھا اور تو مجرم تھا، میں مجرموں کو پہچاننے کے لیے نہیں گیا، مجرموں کو پکڑنے کے لیے گیا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ تو ملک میں امن و شانتی چاہتے ہو تو مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر لو۔ کوئی القاعدہ بے قاعدہ غلطی سے بھی محلے میں نہیں گھسے گا، تم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارا پولیس کانسٹیبل جو مسلمان ہے یہ پکڑ کے لا کے بولے گا صاحب وہاں تھا القاعدہ، یہاں آ گیا بے قاعدہ۔ خدا کی قسم ہم سے زیادہ وفادار اس ملک کا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ مت ڈراؤ کہ انہوں آگے تو ختم ہو جائیں گے، انہوں کہاں ختم ہوتے یار، ہم کو ختم کرتے
ارے کیا ہے یار، کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہے مچھر مارنے کا، مچھر مارنے کا بجٹ ہے، روزانہ مار کے جاتے، صبح پھر نکلتے، سارا ہندوستان مل کے اس کو ختم نہیں کر سکا، جو ناپے تو نپ نہ سکے، تولے تو ترازو میں تل نہ سکے، پورے ہندوستان کے کروڑوں روپے خرچ کر کے مچھر کو ختم نہیں کر سکے تو یہ 5 فٹ کے میاں بھائی کو کون ختم کر دے گا؟ اور ایک بات پتہ کی بتاتا ہوں، پولیس یہ بھی بات میری سینٹر تک پہنچا دے، مسلمانوں کی آبادی سے RSS کو بڑی تکلیف ہے، بہت مروڑے اتنے ہو رہے ہیں، اتنے ہو رہے ہیں، ابے تم بھی کوشش کرو نا، مگر تم کچھ بھی کرے تو نہیں ہو رہے ہیں، یہاں گھور کے دیکھے تو ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ برکتیں رکھی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ ہندوستان میں اگر ان کو مشورہ دے رہا ہوں، حکومت کو مشورہ، RSS والوں کو، حکومت کو نہیں، RSS والوں کو، کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی آبادی ختم کرنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، تم فسادات بند کر دو۔